السلام علیکم۔ آج ہم کورین زبان شروع کرنے جا رہی ہیں۔ بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ایک دو ویڈیو کے بعد آپ کو کورین بولنا نہیں آئے گا، کیونکہ کورین الفابیٹس یعنی حروف تہجی سے شروع کرنے والا ہوں، اس لیے آپ کو آپ کو جلدی نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے مجھے پارٹس میں ویڈیو بنانا پڑے گا۔ ایک ویڈیو میں سب حروف کو جمع نہیں کر سکتا، اور اگر کرنا چاہوں تو 20 سے 25 منٹ شاید 30 منٹ بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے، اس لیے میں پارٹس میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو اس ویڈیو میں تھوڑی سی انفارمیشن معلومات دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو غور سے دیکھیے، ضرور دیکھیے، تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے کہ کورین الفابیٹس کیا ہے۔ اگر آپ کو کورین الفابیٹ نہیں آئے گا نا، تو آپ کورین زبان نہیں بول سکتے، نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ وہ کبھی بھی انگلش میں نہیں لکھا جاتا، اس لیے آپ کو کورین الفابیٹ حروف تہجی سیکھنا پڑے گا۔ تو کورین الفابیٹس کو کورین لوگ ہنگل کہتے ہیں، ہنگل یہ الفابیٹس کا نام ہے، حروف تہجی اس کو وہ لوگ ہنگل کہتے ہیں۔ اور یہ پہلی بار کنگ سیجونگ اور اس کے ساتھ میں جو بھی اسکالرز یعنی عالم تھے، جو ان کی زبان اور دین یا پھر کلچر کے حساب سے، تو کنگ سیجونگ اور اس کی ساتھیوں نے مل کے 1443 کے سال میں اس کو بنایا تھا، اس کو کریٹ کیا تھا، اس کو یعنی ہنگل کو، کورین الفابیٹ کو، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس سے پہلے کورین لوگ چائنیز الفابیٹ استعمال کرتے تھے، جو چائنیز حروف تہجی ہے اس کو استعمال کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی ہنگل کو استعمال کرنا شروع کیا۔ جب سے ان لوگوں نے ان کی جو کنگ سیجونگ تھے اس نے یہ الفابیٹ لے کے آیا، اس کے بعد انہوں نے یہ استعمال کرنا شروع کیا۔ اب یہاں پہ پوری ہسٹری میں نہیں بتا سکتا، اس لیے میں سیدھے ویڈیو کی طرف آتا ہوں۔ ہنگل جو ہے ایک نصابی یعنی پھر کہیے سلیبک زبان ہے، یعنی کئی حروف مل کے ایک لفظ بنتا ہے، اس لیے سلیبک کہتے ہیں، سلیبک، یا پھر اردو میں اس کو نصابی کہتے ہیں، شاید آپ کو پتا ہوگا، اگر نہیں پتا تو اس کو سلیبک یا نصابی کہہ کے آگے بڑھیے۔ ہنگل میں کل ملا کے 40 حرف ہوتے ہیں، 40 بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پارٹس میں ویڈیو بناؤں گا۔ غور سے دیکھیے، یہ معلومات آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلے شروع میں 10 حروف واولز ہیں، جس کو بیسک واولز کہا جاتا ہے، شروع میں 10۔ اس کے بعد آتا ہے 11 کمبائنڈ واولز، جو ایک ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو کمبائنڈ واولز کہتے ہیں، وہ ساتھ میں لکھا جاتا ہے۔ تو پہلے شروع میں 10 واول کو بیسک واول کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد 11 واولز جس کو کمبائنڈ واولز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کل ملا کے 21 واول، 21 واول۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب آسان ہے، بس تھوڑی سی صبر رکھیے۔ تو واولز کے بعد آتا ہے کانسوننٹس۔ آپ کو پتا ہے نا، انگلش میں بھی ہے واولز، کانسوننٹس، یہ صرف نام کی چیزیں ہیں، آپ کو پڑھنا، لکھنا اور سمجھنا، اس کے بعد بولنا آنا چاہیے، صحیح ہے؟ اگر آپ اس کو ٹیچ کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہو، تو آپ کو یہ سب سیکھنا پڑے گا، نہیں تو اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتا۔ خیر، 10 بیسک واول اور 11 کمبائنڈ واول کے بعد 14 بیسک کانسوننٹس، 14 بیسک کانسوننٹس ہوتا ہے، 14، پھر بتا رہا ہوں، 14 بیسک کانسوننٹس، اور اس کے بعد 5 کمبائنڈ کانسوننٹس۔ کمبائنڈ کانسوننٹس یعنی جو ایک ساتھ مل کے لکھا جاتا ہے، اور اس طرح 19 کانسوننٹس ہو گئے، اور یہ سب مل کے 40 حروف کورین زبان میں یا پھر ہنگل میں کہیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو 10 بیسک واول، اس کے بعد 11 کمبائنڈ واول، پھر 14 بیسک کانسوننٹس، اس کے بعد 5 کمبائنڈ کانسوننٹس۔ آپ پھر اس کو یاد رکھیے اور لکھیے، ضرور لکھیے، ٹھیک ہے؟ اب ان حروف کو ہم ایک ایک ویڈیو میں الگ الگ سے سیکھیں گے۔ پہلی ویڈیو میں ہم 10 بیسک واول کو سیکھیں گے، دوسری ویڈیو میں 11 کمبائنڈ واولز کو سیکھیں گے، اور پھر تیسری ویڈیو میں 14 بیسک کانسوننٹس کو سیکھیں گے، اور جو آخری ویڈیو ہوگی اس میں ہم 5 کمبائنڈ کانسوننٹس کو سیکھیں گے۔ شاید بیچ میں
ایک پریکٹس کے لیے ویڈیو بناؤں گا، اس کو صرف پریکٹس کا نام دوں گا، لیکن 4 نمبر ویڈیو میں ہم صرف کمبائنڈ کانسوننٹس 5 کمبائنڈ کانسوننٹس سیکھیں گے۔ اس ویڈیو میں تھوڑی سی معلومات دینا تھا مجھے، اب میں کس طرح ویڈیو بناؤں گا، کس طرح آگے لے کے جاؤں گا، اس کو آپ کو بتانا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کورین الفابیٹ سے شروع کریں گے۔ اگر کسی کو الفابیٹس نہیں آتا تو اس کو سیکھنا چاہیے، اور اگر کسی کو آتا ہے تو وہ سکپ کر سکتا ہے، کیونکہ میں الفابیٹس کے بعد جو سچ میں بولنے کے لیے، سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے کورین میں سبق لے کے آؤں گا۔ اب اگلی ویڈیو سبق سے شروع ہوگی، ٹھیک ہے، مطلب الفابیٹس کی سبق سے، کیونکہ کنفیوز نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو۔ بہت سی یوٹیوب میں ویڈیوز ہیں جو آپ کو صرف بتا کے چلا جاتا ہے، مطلب آپ کو اچھی طرح سمجھاتا نہیں ہے، اور آپ یہاں کنفیوز ہو کر اپنا سر کھجاتے ہیں، پر میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ ٹینشن نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ میں آپ کے سوالوں کی جواب بھی دیتا ہوں، اور میں نے انسٹاگرام، فیس بک اور سوشل میڈیاز کی جو اکاؤنٹس ہیں میں نے بنا دیا ہے، تاکہ آپ کی جو سوال ہوگی، کنفیوژن ہوگی، آپ کو جو سمجھ نہیں آئے گا، آپ مجھ سے ڈائریکٹلی، آپ مجھ سے سیدھا، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی سوال کی جواب ضرور دوں گا۔ ڈسکرپشن میں جا کر فالو کر دیجئے، آپ وہاں اپنی سوالوں کو مجھے سینڈ کیجئے، مجھے بھیج دیجئے، میں ضرور جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو خیر، اگلی ویڈیو میں ملیں گے پہلے سبق کے ساتھ، اور ہاں، گیمنگ چینل کو بھی سپورٹ کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل دبا دیجئے۔ اس طرح مجھے ایک موٹیویشن ملے گی، مجھے ایک آگے بڑھنے کے لیے ایک امید ملے گی، اور میں یہ سوچوں گا کہ یار 5 آدمی، 10 آدمی، 50 آدمی، جتنا آدمی ہے، میں ان کے لیے کم سے کم ان کے لیے ویڈیو بناؤں گا۔ تو اللہ حافظ، اور دعا میں یاد رکھیے ہمیشہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔